بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم بھائیوں و دوستوں اور معزز ماں اور بہنوں، اس سے پہلے کہ ہم آج کا درس تفسیر شروع کریں، ایک بات آپ سے یہ پوچھنی ہے. جیسے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ آئندہ جمعرات اور جمعہ کو ایک پروگرام ہونے والا ہے جس میں ڈاکٹر ذاکر نائک اور ان کے ساتھ کچھ اور اسکالرز بھی آ رہے ہیں. یہ جمعرات جمعہ کو ہے یہ پروگرام، آئندہ جمعرات جمعہ کو. تو ہو سکتا ہے کئی لوگ آپ میں سے بھی اس پروگرام میں شریک ہوں. تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ ہم آئندہ جمعہ کا یہ پروگرام جو ہے یہ رکھیں یا نہ رکھیں. زیادہ تر لوگ جو اس پروگرام کو جاری رکھنا چاہتے ہیں اور اس پروگرام میں آنا چاہتے ہیں. ہمارا جو پروگرام ہے اس میں آنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھ کھڑے کریں جو آنا چاہتے ہیں. جی ہاں، یہ بھی اچھی تجویز ہے کہ جمعرات کو جا کر جمعہ کو یہاں آ سکتے ہیں. چلیں، اب جو لوگ اس پروگرام میں جانا چاہتے ہیں اور یہاں نہیں آ سکتے وہ اپنے ہاتھ کھڑے کریں. تو زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو وہاں جانا چاہتے ہیں اور مجھے بھی وہاں لے جانا چاہتے ہیں. تو ٹھیک ہے، پھر ہم آئندہ جمعہ کو پروگرام نہیں کرتے. آپ اس پروگرام میں شریک ہوں، انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا اس پروگرام میں شریک ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس پروگرام کو بھی ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت اور ذریعہ نجات بنائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. آج کا درس ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 12 سے کرتے ہیں. آیت نمبر 12 سے ہم آج کا درس شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ. اس سے پہلے ہم نے جو آیات پڑھی تھیں سورۃ توبہ کی، ان میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے فتح مکہ کے بعد یہ سورت نازل کی اور اس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ وہ مشرکین سے مکمل طور پر بیزاری اور برات کا اعلان کریں. اور خود اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مشرکین سے برات اور بیزاری کا اظہار کیا اور اس کا باقاعدہ اعلان کیا گیا سن 9 ہجری کے حج کے دوران، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا کہ جائیں اور وہاں پر مشرکین سے اعلان برات کریں اور ان کو بتائیں کہ اب اس کے بعد مشرکین میں سے کوئی مشرک بھی خانہ کعبہ کا طواف اس حالت میں نہیں کر سکتا کہ وہ ننگے بدن ہو جس طرح کہ وہ پہلے کرتے تھے. اور اسی طرح مشرکین سے یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ وعدے توڑیں گے اور مسلمانوں سے کیے ہوئے صلح کے معاہدوں کا پاس نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم تمہیں قتل کریں. تم جہاں کہیں بھی ہو ہم تمہیں قتل کریں گے اور ہم تمہیں گرفتار کریں گے اور ہم تمہیں ذلیل اور رسوا کریں گے. تو اللہ رب العزت نے اعلان برات کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان برات کیا، مسلمانوں نے بھی واضح طور پر اعلان کر دیا کہ جو مشرک بھی اسلام قبول نہیں کرتا، جو مشرک بھی مسلمانوں کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کی پاسداری نہیں کرتا، اس کا نتیجہ یقینی طور پر یا گرفتاری ہے یا پھر قتل. یا تو وہ گرفتار کر کے غلام بنا لیا جائے گا یا پھر اس کو قتل کر دیا جائے گا. تو یہ اعلان جو ہے یہ بہت سخت اعلان تھا اور یقیناً مشرکین اس کے لائق بھی تھے، اسی کے اہل بھی تھے کہ ان کے خلاف اس طرح اعلان کیا جائے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اگر یہ مشرکین مکہ اپنی قسموں کو توڑ دیں اپنے پختہ عہد کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ،
اور تمہارے دین میں تانہ زنی بھی کریں، فقاتلوا ائمۃ الکفر، تو پھر کفر کے ان سرداروں سے آپ لڑائی کریں، انہم لا ایمان لہم، کیونکہ ان کی قسموں کی کوئی حیثیت نہیں، یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں پھر ان کو توڑ دیتے ہیں، جھوٹا عہد کرتے ہیں پھر اس عہد کی پاسداری نہیں کرتے ہیں، لہذا ان کی قسموں کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ ان سے جب یہ اپنے عہد کو توڑیں، اپنی قسموں کو توڑیں اور تمہارے دین کے اندر تانہ زنی بھی کریں، مطلب یہ ہے کہ تمہارے دین کو برا بھلا بھی کہیں، تو پھر ان کو مت چھوڑو۔ قاتلوا ائمۃ الکفر، پھر ان کے کافروں کے جو بڑے بڑے سردار ہیں ان کو چن چن کے قتل کرو، لعلہم ینتہون، اس کی حکمت کیا بیان کی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ باز آ جائیں۔ یہ جو اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف جو یہ سازشیں کرتے ہیں اور دین اسلام میں جس طرح یہ شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تانہ زنی کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ اس سے باز آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا کہ آپ ان سے قتال کریں۔ پھر اس کے بعد فرمایا الا تقاتلون قوما، مزید ترغیب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم ایسے لوگوں سے قتال نہیں کرتے، کیا تم ایسے لوگوں سے جنگ نہیں کرتے، نکثوا ایمانہم، جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا، وہموا باخراج الرسول، اور جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکالنے کا پروگرام بنایا، اور اس میں اشارہ ہے ان کے اس اجلاس کی طرف جو کہ ہجرت کے موقع پر کیا گیا تھا دارالندوہ میں، اور ان لوگوں نے اکٹھے ہو کر پروگرام بنایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا قتل کر دیا جائے یا پھر نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، ان لوگوں سے آپ کیوں نہیں لڑتے، ان سے آپ قتال نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے کہ جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کا پروگرام بنایا، وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور انہوں نے ہی پہلی مرتبہ تم سے لڑائی کرنے میں پہل کی تھی۔ کس طرح پہل کی تھی کہ یہ لوگ جب مکہ مکرمہ سے نکلے اور ان کا مقصد یہ تھا، مکہ مکرمہ سے نکلنے والے جو کافر تھے ابو جہل کی قیادت میں، ان کا مقصد یہ تھا کہ جو تجارتی قافلہ جو ابو سفیان کی قیادت میں شام کی طرف سے مکہ لوٹ رہا تھا تو اس کو خطرات لاحق تھے، اور ابو سفیان نے ایک نمائندہ بھیجا تھا مکہ مکرمہ میں کہ آپ مکہ سے نکلیں اور اپنے اس تجارتی قافلے کو بچائیں۔ تو ان کا مکہ مکرمہ سے نکلتے ہوئے اصل مقصد یہ تھا کہ اس تجارتی ساز و سامان کو بچانا ہے، لیکن پھر جب ابو سفیان کی طرف سے دوسرا نمائندہ گیا ان کے پاس کہ دیکھو میں نے اپنا راستہ تبدیل کر کے میں نے اس تجارتی قافلے کو، تجارتی ساز و سامان کو بچا لیا، لہذا تم لوگ مکے کی طرف واپس لوٹ جاؤ۔ لیکن ابو جہل نے ضد کی اور اس نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اب ہم نکلے ہیں تو اب ہم جائیں گے بدر تک اور ہم جا کے ان سے لڑائی کریں گے اور عرب کے اندر ہم اپنی دھاک بٹھائیں گے، عرب جانیں گے کہ ہم طاقتور ہیں اور ہم ان مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اپنی قوت کا اظہار کرنے کے لیے، اپنی طاقت کی دھاک بٹھانے کے لیے یہ لوگ بدر میں پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ فرماتے ہیں وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، لڑائی کی ابتدا ان لوگوں نے کی ہے۔ تو جن لوگوں نے، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے 3 جرم ذکر کیے، ایک یہ کہ یہ اپنی قسمیں توڑتے ہیں، عہد کر کے توڑ دیتے ہیں، ایک دوسرا کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کا پروگرام بنایا مکہ مکرمہ سے، تیسرا یہ کہ انہوں نے ہی تم سے لڑائی کرنے میں پہل کی۔ تو ایسے لوگ جن کے یہ 3 جرائم ہیں، اے مسلمانوں تم ان سے کیوں نہیں لڑتے ہو؟ یہ ترغیب دلائی جا رہی کہ لڑو ان سے اور ان کو مارو، ان سے قتال کرو، یا تو یہ اسلام قبول کر لیں یا پھر یہ جزیہ دے کر مسلمانوں کی مملکت کے اندر رہیں ذلت اور رسوائی کے ساتھ۔ اگر یہ نہ اسلام قبول کرتے ہیں نہ یہ جزیہ دینا قبول کرتے ہیں تو پھر ان کو مارو، پھر ان کو مت چھوڑو، اس طرح کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں بھی ان کو پاؤ ان کو مارو، وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ، اور ان کا محاصرہ کرو، ان کو پکڑو، گرفتار کرو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ہر جگہ پہ گھاٹ لگا کر، ہر جگہ پہ آپ ان کو گھات لگا کر کے ان کو ماریں، ان کو پکڑیں، ان کو گرفتار کریں، ان کو مت چھوڑیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں بھی وہی ترغیب دی۔ اس کے بعد میں اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم ان سے واقعتاً ڈرتے ہو
فاللہ احق ان تخشوہ، تو اللہ رب العزت زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے مومن ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، تمہیں ان مشرکین کا ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کافروں کے خلاف لڑنے کا حکم دینے کے بعد اور کافروں کے خلاف جنگ کی ترغیب دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس جنگ اور اس لڑائی اور اس جہاد کے کچھ فائدے ذکر کیے۔ وہ فائدے کیا ہیں سنیں ذرا۔ فرمایا قاتلوہم، پھر اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ لڑو ان سے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ پہلا فائدہ یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں، تمہارے ہاتھوں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آسمان کی طرف سے کوئی مصیبت آئے گی، آسمان کی طرف سے کوئی عذاب آئے گا اور اس عذاب کے نتیجے میں یہ ہلاکت برباد ہو جائیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں ان کو عذاب دے گا۔ اور یہ بات ان کے لیے زیادہ خطرناک تھی، یہ بات ان کے لیے زیادہ عار اور شرمندگی والی بات تھی کہ جن کو ہم کمزور سمجھتے تھے، جن پہ ہم ظلم کیا کرتے تھے، آج انہی کے ہاتھوں ہمیں مارا جا رہا ہے اور ہمیں عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو پہلا فائدہ یہ کہ آپ ان سے لڑیں گے، ان سے قتال کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو تمہارے ہی ہاتھوں عذاب دے گا۔ اور اس عذاب کی ابتدا کب ہوئی تھی؟ جنگ احد سے، جنگ بدر سے ان کے عذاب کی ابتدا ہو گئی تھی کہ 70 افراد جن میں ابو جہل اور شیبہ اور عتبہ جیسے جو بڑے بڑے کافر تھے، یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں یہ کمزور مسلمانوں کے ہاتھوں مار دیے گئے۔ یہ پہلا عذاب تھا ان کا۔ پھر اللہ نے فرمایا دوسری بات وَيُخْزِهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کرے گا۔ یہ بڑی رسوائی کی بات تھی، بڑی ذلت کی بات تھی کہ وہ مکہ مکرمہ جہاں انہوں نے مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا تھا، اس مکہ مکرمہ سے ان مشرکین کو اب نکالنے کا حکم دیا جا رہا ہے، نکلنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اگر یہ وہیں رہتے ہیں تو ان کو قتل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اب اس سے بڑی ذلت اور رسوائی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ ہے اس کا فائدہ یخزیہم۔ ایک تو اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں ان کو عذاب دے گا، دوسرا اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کرے گا کہ مکہ میں ان کے لیے رہنا حرام ہو جائے گا، مکہ میں ان کا جینا حرام ہو جائے گا، یہ رہ نہیں سکیں گے، ذلت اور رسوائی برداشت کرنی پڑے گی۔ تیسرا وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ تمہاری ان کے اوپر مدد بھی کرے گا، اور اللہ نے مدد بھی کی۔ جنگ بدر میں بھی اللہ رب العزت نے مدد کی، اور اس کے بعد آنے والی جنگوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی۔ چوتھا فائدہ کیا ہوگا؟ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اللہ رب العزت مومنوں کے کلیجوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا، مومنوں کے دلوں کو، ان کے سینوں کو اللہ تعالیٰ ٹھنڈک پہنچائے گا۔ وہ ٹھنڈک کیا تھی؟ اب دیکھیں نا، وہ لوگ جو کہ مکہ مکرمہ میں کمزور مسلمانوں کو، بلال، سہیب رومی، عمار بن یاسر اور اس جیسے جو کمزور مسلمان تھے، وہ ان کو مظالم کا نشانہ بناتے تھے، وہ تپتی ریت پر لٹا کر وہ ان کو مارا کرتے تھے، ان پہ کوڑے برساتے تھے، ان پہ قسم و قسم کے ان کو عذاب دیا کرتے تھے۔ اور آج انہی کے ہاتھوں یہ قتل ہو رہے ہیں، یہ مشرک انہی کے ہاتھوں ان کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، ان کو رسوا کیا جا رہا ہے۔ تو وہ لوگ جو کل تک ان کی تکلیفیں سہتے تھے مکہ میں، آج جب ان ظالموں کو جب سزا مل رہی ہے اللہ کی طرف سے اور ان کو عذاب دیا جا رہا ہے ان مسلمانوں کے ہاتھوں، تو کیا ان کے کلیجے ٹھنڈے نہیں ہوئے ہوں گے؟ یقیناً ان کو ٹھنڈک پہنچی ہوگی کہ یہ ہمارے دشمن تھے، یہ اللہ کے دشمن تھے، اللہ کے رسولوں کے دشمن تھے، کل تک یہ ہمارے اوپر ظلم کیا کرتے تھے، آج ہمارے ہی ہاتھوں ان کو رسوا کیا جا رہا ہے۔ تو ان کے مومنوں کے سینوں کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ ہوتا ہے نا، اگر کوئی شخص آپ پہ ظلم کرے اور پھر آپ ہی کی آنکھوں کے سامنے آپ کے ظلم کا اس سے بدلہ لیا جائے تو آپ کے سینے کو ٹھنڈک پہنچے گی کہ نہیں؟ آپ بڑے خوش ہوں گے کہ اچھا ٹھیک ہے، اس نے اپنے ظلم کا مزہ چکھ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ اس قتال کے ذریعے، اس جہاد کی برکت سے ان اہل ایمان کے سینوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا، اور وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کا جو غصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ ختم کرے گا، کیونکہ ان کمزور مسلمانوں کے دلوں میں غصہ تو تھا نا کہ یہ لوگ ہمارے اوپر ظلم کرتے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے مکہ مکرمہ سے ہمیں نکلنے پہ مجبور کر دیا۔ آج جب ان کو مکہ سے نکلنے پہ مجبور کیا جائے گا، ان کو مارا جائے گا، ان کو گرفتار کیا جائے گا، تو یقیناً مسلمانوں کے سینوں میں ان کے خلاف جو غصہ ہے وہ غصہ بھی
ختم ہوگا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے اس کی جس کی چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کو ہدایت بھی دے دے اور ان میں سے کسی کی اللہ تعالیٰ توبہ بھی قبول کر لے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی علم رکھنے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ام حسبتم، کیا تم نے گمان کر لیا ہے، ان تترکوا، کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، اور ابھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں معلوم کیا کہ تم میں سے کس نے جہاد کیا، کون تم میں سے جہاد کرتا ہے۔ ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا، اور تم میں سے کون ہے جس نے اللہ کے علاوہ اور رسول کے علاوہ اور مومنوں کے علاوہ کس کو دوست بنایا ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ خاص طور پر جو نئے مسلمان ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا یہ جو 9 مسلم ہیں فتح مکہ کے بعد جنہوں نے اسلام قبول کیا، کیا انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اب ان کو چھوڑ دیا جائے گا، یعنی ان کی کسی طرح سے آزمائش نہیں کی جائے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ان کو آزمائش سے گزرنا پڑے گا۔ اور آزمائش کس طرح سے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ان میں سے کون جہاد کرتا ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ان میں سے کون ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ اور مومنوں کے علاوہ وہ کسی کو اپنا دوست نہیں بناتا۔ کون ہے؟ کیونکہ دوستی کا معیار کیا ہے؟ دوستی کا معیار ہے ایمان باللہ۔ تو مومنوں سے یہ کہا گیا کہ آپ اپنے قریبی جو رشتہ دار ہیں مشرکین میں سے ان کو اپنا دوست نہ بنائیں، جیسے کہ آگے بھی ایک آیت آ رہی ہے، ان کو اپنا دوست نہ بنائیں، دوست آپ اپنے اہل ایمان کو بنائیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنائیں، اللہ کے رسول کو اپنا دوست بنائیں اور مومنوں کو دوست بنائیں۔ ان کے علاوہ آپ کسی مشرک کافر کو اپنا دوست نہیں بنا سکتے۔ یہ آزمائش تھی ان نئے مسلمانوں کے لیے، ایک جہاد کے ذریعے آزمائش ہونے والی تھی اور دوسرا دوستی کے متعلق آزمائش ہونے والی تھی کہ یہ کس کو دوست بناتے ہیں، صرف اللہ اور اللہ کے رسول اور صرف اہل ایمان کو دوست بناتے ہیں، یا پھر یہ اپنے قریبی رشتہ دار جو کہ مشرکین میں سے ان کو بھی اپنا دوست بناتے ہیں۔ اس کی آزمائش ہونے والی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے؟ یہ خطاب ہے ان نئے مسلمان ہونے والے لوگوں سے جن کے دلوں میں ابھی اسلام ایمان راسخ نہیں ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، اور ابھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی معلوم کیا کہ تم میں سے کون ہے جو جہاد کرتا ہے، اور ولم يتخذوا من دون الله، اور کون ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا اور اللہ کے رسول کے سوا اور مومنوں کے سوا کسی کو اپنا دوست، اپنا گہرا دوست نہیں بنایا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ بہت خوب خبر رکھتا ہے تمہارے اعمال کی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بالکل آگاہ ہے، پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو کہ تم کیا عمل کرتے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکین کے لیے یہ لائق نہیں، مشرکین شایان شان نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، شاہدین علی انفسہم بالکفر، اپنے اوپر کفر کی گواہی دیتے ہوئے، اپنے اوپر کفر کی گواہی دیتے ہوئے ان کے یہ لائق نہیں کہ یہ اللہ کے گھروں کو آباد کریں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ مساجد اللہ یہ نسبت ہے مسجدوں کی اللہ کی طرف۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسجدیں جتنی بھی ہیں یہ سب کے سب کس کی ہیں؟ اللہ کی۔ اور جب اللہ کی ہیں تو پھر ان مسجدوں کا احترام بھی ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے کہ اللہ رب العزت کا احترام کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت کے وقار کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے، جس طرح وہ ضروری ہے اسی طرح ان مساجد، یہ جو اللہ کے گھر ہیں، اللہ کی مسجدیں ہیں، ان کے وقار اور ان کے احترام اور ان کے آداب کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ اللہ کے گھروں کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں گے، اللہ کے گھروں کے احترام اور وقار کو سامنے رکھیں گے، تو گویا کہ آپ اللہ رب العزت کے وقار اور اس کے احترام کو سامنے رکھے ہوئے۔ اور اگر آپ اللہ کے گھروں میں بے ادبی کریں گے اور اللہ کے گھروں کا احترام نہیں کریں گے تو آپ یقین کر لیں کہ آپ اللہ رب العزت کا بھی احترام نہیں کر رہے اور اللہ رب العزت کی بھی آپ گستاخی کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مساجد کو اپنی طرف منسوب کیا، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدیں، لہٰذا ہمیں ان مسجدوں کا احترام کرنا چاہیے جیسا کہ اللہ رب العزت کا احترام کرنا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر
مساجد اللہ سے مراد در حقیقت مسجد حرام ہے، اور ایک مسجد حرام کو اللہ کی مسجدیں کہا گیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام کی تمام مسجدوں کا قبلہ کیا ہے؟ مسجد حرام۔ تمام کی تمام دنیا بھر میں جتنی بھی مسجدیں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، ہر مسجد کا قبلہ مسجد حرام ہے۔ مسجد حرام وہ جس کے اندر خانہ کعبہ ہے۔ تو مسجد حرام جو ہے یہ تمام کی تمام مساجد کا مرکز ہے، تمام کی تمام مساجد کا قبلہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس ایک مسجد کو مساجد اللہ کہا، اللہ کی مسجد ہے۔ اور اس مسجد کے اندر یعنی مسجد حرام کے اندر مشرکین کیا کیا کرتے تھے؟ آپ کو یہ پتہ ہے کہ مشرکین مکہ خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے تھے، لیکن کس طرح کرتے تھے؟ ننگے بدن۔ اور یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی گستاخی تھی، ایک بات۔ اور اس سے بڑا کفر کوئی نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ کے گھر کا طواف ننگے بدن کیا جائے، یعنی بے حیائی اور عریانی کے ساتھ اللہ کے گھر کا طواف کیا جائے، اس سے بڑا کفر کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک تو یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ مشرک جو ہیں انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ خانہ کعبہ کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر، مسجد حرام کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان دونوں پیغمبروں کے مجسمے بنا کر ان کے ہاتھوں میں فال والے تیر پکڑائے ہوئے تھے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے مجسمے کا مجسمہ ہے اور ان کے ہاتھ میں فال کا تیر پکڑایا ہوا ہے، اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کا مجسمہ ہے اور ان کے ہاتھ میں بھی فال کا تیر پکڑایا ہوا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کی قسم یہ دونوں اس شرک سے بری تھے، دونوں اللہ کی توحید پھیلانے کے لیے آئے تھے، اللہ کی توحید کا پیغام لے کر کے آئے تھے، اس شرک کا پیغام لے کر کے نہیں آئے تھے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو وہ لوگ خانہ کعبہ کے اندر، مسجد حرام کے اندر اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے اور وہ کفر بھی کرتے تھے۔ اور پھر آپ دیکھیں اس سے بڑی گستاخی کیا ہو سکتی ہے کہ یہ لوگ جب طواف کرتے تھے اور جب تلبیہ پڑھتے تھے تو کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک الا شریکا لک تملکہ وما ملک، یعنی اس میں بھی خیانت کرتے تھے، کہتے تھے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے جو تو نے بنایا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کو شریک بنایا ہے؟ کوئی شریک نہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا شریک نہیں بنایا، لیکن یہ اس طرح تلبیہ کے دوران اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے وہ اس طرح جھوٹ گھڑتے تھے، اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھتے تھے کہ اللہ ویسے تو تیرا کوئی شریک نہیں، لیکن ہاں وہ شریک ہے تیرا جس کو تو نے خود شریک بنایا۔ جیسے کہ آج کل بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کو فلاں بزرگ کو داتا کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ فلاں بزرگ کو غوث کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ فلاں بزرگ کو فریاد رسی کرنے کا اختیار کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے واقعتاً کسی بزرگ کو داتا بنایا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے واقعتاً کسی کو غوث بنایا ہے؟ کیا واقعتاً اللہ تعالیٰ نے کسی کو فریاد رسی کا اختیار دیا ہے؟ تو یہ جھوٹ ہے، یہ ایسی باتیں جن کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل ذکر نہیں کی۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ خانہ کعبہ کے اندر، مسجد حرام کے اندر کفر کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب آیت کو ذرا سنیں، ما کان للمشرکین، مشرکین کے یہ لائق نہیں تھا، لائق نہیں ہے ان یعمروا مساجد اللہ، کہ یہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، یعنی مسجد حرام کو آباد کریں، مسجد حرام کے اندر آ کر طواف کریں، مسجد حرام کے اندر آ کر نماز پڑھیں، یہ ان کی شایان شان نہیں، ان کے لائق نہیں، ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ شاہدین علی انفسہم بالکفر، کیونکہ یہ اپنے اوپر کفر کی گواہی دیتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ کفر کرتے ہیں۔ کس طرح؟ ننگا طواف کر کے، خانہ کعبہ کے اندر بتوں کی پوجا کر کے، اور اسی طرح تلبیہ کے اندر لا شریک لک الا شریکا تملک وما ملک، یہ کہہ کر یہ کفر کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا اولئک حبطت اعمالهم، ان کے سارے اعمال غارت ہو گئے، برباد ہو گئے، وفی النار هم خالدون، اور یہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوا کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اس کے علاوہ وہ جتنے بھی عمل کرتا ہو، چاہے نمازیں پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، زکاتیں دیتا ہو، صدقات و خیرات کرتا ہو، حج کرتا ہو، عمرے کرتا ہو، غریبوں کی مدد کرتا ہو، بیوگان کی کفالت کرتا ہو، یتیموں کی کفالت کرتا ہو، المہم یہ ہے کہ وہ جتنے بھی نیک اعمال کرتا ہے،
اگر ان کے ساتھ ساتھ وہ شرک بھی کر رہا ہے تو اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کے سارے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اس کے نیک اعمال میں کوئی فائدہ نہیں، غارت ہو جاتے ہیں وہ اعمال۔ اس لیے اپنے دامن کو شرک کی غلاظت سے بچانا ضروری ہے۔ پھر فرمایا انما یعمر مساجد اللہ کی مسجدوں کو آباد تو وہ لوگ کرتے ہیں من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، واقام الصلاۃ، اور نمازیں قائم کرتے رہے، وآت الزکاۃ، اور زکاتیں دیتے رہے، ولم یخش الا اللہ، اور وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرے۔ تو یہ جن کے اندر یہ 4 صفتیں ہیں، پہلی صفت اللہ پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانا اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، دوسری نماز پابندی سے پڑھنا، تیسری زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا اللہ کے سوا دل کے اندر کسی کا خوف نہیں رکھنا۔ جس کے اندر یہ 4 صفتیں ہوں گی تو وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے کا حق رکھتا ہے، اور یہ چاروں کی چاروں صفات ان مشرکین مکہ کے اندر نہیں تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ان کے لائق نہیں ہے کہ یہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں۔ اللہ کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کر سکتے ہیں جن کے اندر یہ 4 صفتیں، اللہ پر ایمان لانا اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ دینا، اور چوتھا اپنے دل کے اندر سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہ رکھنا۔ تو جس بندے کے اندر یہ 4 صفتیں ہیں وہی مسجد کو آباد کر سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یہ جو مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ ہیں قریب ہے کہ یہی لوگ ہی ہدایت یافتہ لوگوں میں سے۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ جو لوگ، میری بات ذرا توجہ سے سنیں، جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی توحید پر ایمان رکھتے ہیں اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو یقین ہے کہ اس دنیا میں ختم ہونا ہے، ان پر موت آنی ہے اور قیامت کا دن قائم ہونا ہے۔ ایک دوسرا یہ کہ وہ پابندی سے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تیسرا یہ کہ وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اگر ان کے پاس اتنا مال ہے جس میں زکوٰۃ فرض ہوتی تو زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ چوتھا یہ کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ کے خوف کے سوا کسی کا خوف نہیں ہے، کسی داتا، کسی دستگیر، کسی غوث اور کسی اور کو وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں، یہ سارے اختیارات وہ اللہ کے پاس سمجھتے ہیں اور اللہ کا خوف اپنے دلوں میں بساتے ہیں۔ جن لوگوں کے دلوں کے اندر یہ 4 صفات ہیں وہی لوگ در حقیقت کیا ہیں؟ ہدایت یافتہ ہیں۔ ہدایت یافتہ وہی لوگ ہیں جن کے اندر یہ 4 صفات ہیں، ورنہ جن لوگوں میں ان 4 صفات میں سے کوئی صفت نہیں، چاروں نہیں، یا 4 میں سے 3 نہیں، یا 2 نہیں، 1 ہے باقی نہیں، تو وہ شخص ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ ہدایت یافتہ لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ چاروں کی چاروں صفات اختیار کی جائیں جو میں نے ابھی ذکر کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو کہ اہل ایمان ہیں۔ صرف مومن ہی ہیں جو اللہ کے گھروں کو آباد کر سکتے ہیں۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالایمان، جب آپ کسی بندے کو دیکھیں کہ وہ بار بار مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر واپس لوٹ آتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر واپس لوٹ آتا ہے، بار بار مسجد میں آتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر واپس لوٹتا ہے، جس کو آپ اس طرح دیکھیں نا کہ وہ بار بار مسجد کے اندر آ رہا ہے تو اس کے حق میں گواہی دے دیں کہ یہ مومن ہے۔ اس کا ایمان ہی اس کو مجبور کر رہا ہے کہ بار بار اس کا ایمان اس کو مسجد میں لے کے آتا ہے، ورنہ اگر اس کے اندر ایمان نہ ہوتا تو یہ مسجد کے اندر نہ آتا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ مسجد کو آباد کرنا ایمان کی، مومن کی نشانی ہے۔ پھر آپ دیکھیں مسجد کو آباد کرنا، مسجد کو آباد کرنے سے مراد کیا ہے؟ اس میں 2 باتیں شامل ہیں۔ مسجد بنانا یعنی مسجد کی تعمیر کرنا، اور آپ جانتے ہیں کہ مسجد کو تعمیر کرنا کس قدر فضیلت پر عمل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا گھر بناتا ہے، مسجد بناتا ہے، چاہے وہ مسجد چھوٹی سی کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ ایک پرندے کے گھونسلے کے برابر کیوں نہ ہو، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے چھوٹا سا گھر بناتا ہے، اللہ کا گھر، اللہ کی مسجد، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ ایک تو یہ ہے مسجد کو آباد کرنے کا معنی کہ مسجد بنانا۔ دوسرا صرف یہ نہیں کہ مسجد بنا کے چھوڑ دیں اور اس میں نہ جائیں، اس کو آباد نہ کریں، نہیں، مسجد بنا دی تو پھر مسجد میں آئیں بھی، یا آپ نے نہیں بنائی
مسجدیں بنی ہوئی ہیں تو آپ مسجد میں آئیں، اور جب مسجد سے پکارا جائے حی علی الصلاح حی علی الفلاح تو مسجد کے اندر آ کر باجماعت نماز ادا کریں۔ تو یہ بھی مسجد کو آباد کرنے میں شامل ہے کہ آپ مسجد کے اندر آتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس طرح آپ مسجد کو آباد کرتے ہیں، مسجد کی رونق بڑھاتے ہیں۔ تو مسجد کی رونق بڑھانے والا جو انسان ہے اس کی پتہ ہے کیا فضیلت ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان میں سے ایک رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ شخص جس کا دل مسجدوں کے ساتھ لٹکا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اس کے دل میں مسجدوں کی محبت ہے، وہ مسجد میں آتا ہے اس کو سکون ملتا ہے، مسجد سے باہر جاتا ہے بے چین ہو جاتا ہے، جب تک وہ دوبارہ مسجد میں نہیں لوٹتا اس کو سکون نہیں ملتا ہے۔ آپ نے دیکھے ہوں گے ایسے کئی لوگ جو بے چین رہتے ہیں، بار بار ان کو خیال ہوتا ہے کہ ابھی اذان ہوئی، ابھی نماز کا ٹائم ہو، بار بار نماز کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو واقعتاً اللہ کے گھر کے ساتھ محبت ہوتی ہے، وہ اللہ کے گھر میں آ کر سکون پاتے ہیں، راحت پاتے ہیں، اطمینان پاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جن کے دلوں میں اللہ کے گھروں کی محبت ہوتی ہے اور وہ اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، اور اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ اور پھر ایک اور بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت یا جو شخص شام کے وقت مسجد کی طرف چل کر آتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے اندر مہمان نوازی تیار کرتا ہے۔ اس کے لیے مہمان نوازی جنت سے تیار کی جاتی ہے جو مسجد کے اندر آتا ہے۔ تو یہ ہے میرے بھائیو، یہ فضیلت ہے مسجد کو آباد کرنے کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ فضیلتیں حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اس کے بعد فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو تعمیر کرنا، کیا تم نے اس کو اس شخص کی طرح بنا دیا ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اس نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں؟ لا یستوون عند اللہ، یہ لوگ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ مکہ کے جو مشرک تھے نا، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے اور حاجیوں کی خدمت کرتے تھے اور مسجد حرام کو تعمیر بھی کرتے تھے، اس کی صفائی کا خیال رکھتے تھے، اس کی دیکھ بھال کرتے تھے مسجد حرام کی۔ تو وہ لوگ کہتے تھے مومنوں سے کہتے تھے اگر تم ایمان لائے ہو اور تم اللہ کو مانتے ہو، آخرت کے دن کو مانتے ہو، جہاد کرتے ہو، تو ہم بھی تو ہیں نا، ہم بھی تو خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ہم بھی تو خانہ کعبہ کی صفائی کا بندوبست کرتے ہیں، اور جو لوگ خانہ کعبہ میں آتے ہیں ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کو پانی پلاتے ہیں، تو ہم نیک کام کر رہے ہیں، تو ہم تمہارے برابر ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، کیا تم نے ان 2 کاموں کو اس شخص کے برابر قرار دے دیا جو ایمان لایا اللہ پر بھی، آخرت کے دن پر بھی، اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا؟ تو کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ایک طرف وہ مشرک، وہ کافر جو صرف کیا کرتا ہے؟ حاجیوں کو پانی پلاتا ہے اور مسجد حرام کی دیکھ بھال کرتا ہے، ایک طرف تو وہ ہے، دوسری طرف وہ ہے جو مشرک کافر نہیں، مومن ہو چکا، ایمان قبول کر چکا، اللہ پر بھی، آخرت کے دن کو بھی مان چکا، اور پلس وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے، پلس وہ اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرتا ہے۔ تو کیا یہ دونوں لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہو سکتے۔ لا یستوون عند اللہ، یہ سب لوگ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی مشرک اور مومن یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ مشرک چاہے وہ حاجیوں کی خدمت کرتے ہوں، چاہے وہ خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کرتے ہوں، لیکن چونکہ انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تو ان کے اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں۔ کون سے عمل کی؟ حاجیوں کو پانی پلانے کی اور خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کرنے کی کوئی حیثیت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ ایمان والوں کے برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ پھر فرمایا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، باموالہم وانفسہم، اپنی جانوں کے ساتھ اور اپنے مالوں کے ساتھ، یہ لوگ جو ہیں اعظم درجۃ عند اللہ، ان کے درجے اللہ کے نزدیک بلند ہیں۔
یہ سب سے بڑے درجات کے حاملین ہیں، سب سے اونچے درجات ہیں ان لوگوں کے۔ کن لوگوں کے؟ جنہوں نے 3 کام کیے، ایک ایمان لائے، دوسرا ہجرت کی، اور تیسرا اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا، اپنی جان کے ساتھ بھی، اپنے مال کے ساتھ بھی۔ تو یہ لوگ یقیناً ان کے درجات بلند ہیں اور ان کا مقام و مرتبہ اونچا ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ در حقیقت کامیابی پانے والے ہیں۔ یہی لوگ جو ایمان لا چکے، جنہوں نے ہجرت بھی کی، جنہوں نے جہاد بھی کیا، وہ لوگ نہیں جو خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کرتے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کو پانی پلاتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، وہ شرک بھی کرتے ہیں، کفر بھی کرتے ہیں، تو وہ لوگ کسی طور پر بھی ان اہل ایمان سے بہتر نہیں ہو سکتے۔ اب آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ ان کے درجے بلند ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے، ان کی 3 صفتیں بیان کی، ایک ایمان، دوسرا ہجرت، اور تیسرا جہاد فی سبیل اللہ۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب قرار دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 بشارتیں دی، 3 بشارتیں، وہ کیا ہیں؟ سنیں، یبشرہم ربہم برحمت منہ، ان کا رب ان کو بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے، کس بات کی؟ پہلی بات برحمت منہ، اپنی طرف سے رحمت کی بشارت دیتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو رحمت نصیب ہوگی، پہلی بشارت۔ دوسری ورضوان، رضوان کا معنی کیا ہے؟ رضامندی، اللہ تعالیٰ کی رضامندی بھی ان کو نصیب ہوگی۔ کن کو؟ جنہوں نے ایمان قبول کیا، جنہوں نے ہجرت کی، اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بھی نصیب ہوگی، اللہ رب العزت کی رضامندی اور خوشی بھی نصیب ہوگی۔ اور تیسری بشارت وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ، ان جنتوں کی بشارت بھی اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے جن جنتوں کے اندر، ان باغات کے اندر ایسی نعمتیں ہوں گی مقیم، جو ہمیشہ رہنے والی، خالدین فیہا ابدا، اور یہ لوگ ان جنتوں کے اندر، ان باغات کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ عنده اجر عظیم، بے شک اللہ رب العزت کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ایمان لانے والے اور ہجرت کرنے والے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں ہی رحمتیں، اللہ کی طرف سے خوشی اور رضامندی کا اعلان ہے، اور انہی لوگوں کے لیے جنات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے۔ اس کے بعد 2 آیات مزید پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ درس ختم کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، اے ایمان والو تم اپنے آباء و اجداد کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں تو پھر ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، چاہے وہ تمہارے باپ دادا کیوں نہ ہو، چاہے وہ تمہارے بھائی کیوں نہ ہو، اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیتے ہیں تو تمہارے کتنے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں، ان کو اپنا دوست نہیں بنا سکتے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ کافروں کو دوست بنانا جائز نہیں اللہ کے نزدیک، چاہے وہ کافر اپنا باپ کیوں نہ ہو، چاہے وہ کافر اپنا بیٹا کیوں نہ ہو، چاہے وہ کافر اپنا بھائی کیوں نہ ہو، آپ اس کو اپنا دوست نہیں بنا سکتے، اس کے ساتھ آپ دوستانہ تعلقات قائم نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، تم میں سے جو شخص ایسے کافروں کو اپنا دوست بنائے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو کافروں کو دوست بنانے والے ہی در حقیقت ظالم ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ کافروں سے دوستانہ تعلقات قائم کرنا جائز ہے؟ جائز نہیں، چاہے وہ کافر اپنے قریبی رشتہ دار کیوں نہ۔ پھر فرمایا قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے آباء و اجداد، وَأَبْنَاؤُكُمْ اور تمہارے بیٹے، وَإِخْوَانُكُمْ اور تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہارے کنبے قبیلے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور وہ مال جو تم نے کما رکھے ہیں، وَتِجَارَةٌ اور وہ تجارت، تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا جس میں مندی کا نقصان کا تمہیں اندیشہ ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، اگر یہ ساری چیزیں احب الیکم تمہیں زیادہ محبوب ہوں، کس سے؟ من اللہ تعالیٰ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں زیادہ پیاری ہوں، اللہ سے بھی، اللہ کے رسول سے بھی، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی، تو پھر کیا کرو؟
فتربصوا، پھر تم انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا امر لے کر آئے، اور امر سے مراد عذاب ہے، پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کے آنے کا۔ معنی یہ ہے کہ اگر تمہارے دلوں کے اندر اپنے بیوی بچوں کی محبت زیادہ ہو، اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبت بیوی بچوں کی ہو، اور اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبت اپنے کنبے قبیلے سے ہو، اور اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبت اپنے کاروبار سے ہو، اور جہاد کی نسبت تمہیں زیادہ محبت اپنے بیوی بچوں سے ہو، اپنے بیٹوں سے ہو، اپنے خاندان سے ہو، اپنے بزنس اور کاروبار سے اگر تمہیں زیادہ پیار ہے بنسبت جہاد فی سبیل اللہ کے، تو پھر انتظار کرو، پھر اللہ رب العزت کا تمہارے اوپر عذاب آ کے رہے گا، پھر تم اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ محبت انسان کے دل میں کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ کے رسول کی، اور اللہ کے دین کی۔ سب سے زیادہ محبت اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور اللہ کے دین کی ہونی چاہیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کی خاطر انسان کو اپنے بیوی بچوں کی محبت کو قربان کرنا پڑے تو کر دے، اپنے کاروبار کی محبت کو قربان کرنا پڑے تو کر دے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو قربان نہ کرے۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اور اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا دعویٰ تو صرف زبانی طور پر کرتے ہیں، زبانی کلام، کہ ہمیں اللہ سے بھی محبت اور اللہ کے رسول سے بھی محبت اور جہاد سے بھی محبت، لیکن پتہ تو تب چلے نا جب ایک طرف اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہو، جب ایک طرف جہاد فی سبیل اللہ کا حکم ہو، اور دوسری طرف بیوی بچوں کی محبت ہو، بزنس اور کاروبار کی محبت ہو۔ وہاں پر انسان کی آزمائش ہوتی ہے کہ اب یہ انسان کس کو ترجیح دیتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کو، جہاد فی سبیل اللہ کو، اللہ کے دین کو، یا پھر اپنے بیوی بچوں کو ترجیح دیتا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک آج ہمیں اپنے بیوی بچوں کی محبت زیادہ ہمارے دلوں کے اندر ہے۔ ہم اس کی خاطر، بیوی بچوں کی محبت کی خاطر نمازیں قربان کر دیتے ہیں، اپنے بزنس اور اپنے کاروبار کی محبت کی وجہ سے ہم زکوٰۃ جیسے حکم کو قربان کر دیتے ہیں، اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ جب یہ حالت ہو جائے مسلمانوں کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے عذاب کے آنے کے انتظار کرو۔ اور آج کتنے عذاب ہیں جو مسلمانوں پہ ٹوٹے ہوئے ہیں، کہیں زلزلے آتے ہیں، کہیں طوفانی بارشیں ہوتی ہیں، اور سینکڑوں گھر جو ہیں وہ بہہ جاتے ہیں، سیلابوں کی نظر ہو جاتے ہیں، اور زلزلوں کی نظر ہو جاتی ہیں، بستیاں شہر سب کے سب لٹ جاتے ہیں۔ یہ مختلف قسم کے عذاب، اور اس سے بڑا عذاب کیا ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے دست و گریباں، ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں۔ بد امنی کا ایک عذاب جو ہے یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ یہ اسی وجہ سے کہ ہم نے اپنے بیوی بچوں کی محبت کو ترجیح دی، اپنے خاندان کی محبت کو ترجیح دی، اپنے بزنس کی محبت کو ترجیح دی اللہ اور اللہ کے رسول پر اور جہاد فی سبیل اللہ۔ تو پھر یہ عذاب، یہ مختلف آزمائشیں، مختلف مصیبتیں یہ آئیں کہ نہ آئیں، یہ آتی ہیں، یہ آزمائشیں، یہ مصیبتیں آتی ہیں۔ تو ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ دیں گے تو وہ ذلیل و رسوا ہوں، اللہ تعالیٰ ان پر ذلت و رسوائی کو مسلط کر دے گا۔ لیکن ذلت و رسوائی کے بادل کب چھٹیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک تم اپنے دین کی طرف واپس نہیں لوٹو گے اس وقت تک یہ ذلت اور رسوائی کے بادل تمہارے سے چھٹنے والے نہیں۔ تو اس ذلت و رسوائی سے اور آزمائشوں اور مصیبتوں سے اور اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی محبت کو ترجیح دیں، اللہ کے رسول کی محبت کو ترجیح دیں، اور اسی طرح اللہ کے دین کی محبت کو ترجیح دیں، اور اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ کو ترجیح دیں۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مشہور ہے نا، انہوں نے کہا تھا اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول مجھے آپ سے ہر چیز سے زیادہ محبت ہے لیکن اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں، جان مجھے زیادہ پیاری۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے عمر اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک تم مجھ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہیں کرتے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اے اللہ کے رسول مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے پیار ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا الآن یا عمر، اب تمہارا ایمان پورا ہوا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اللہ رب العزت ہمیں اپنی اور اپنے رسول کی اور اپنے دین کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں
اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین پر ثابت قدمی اور استقامت اختیار کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کا نور نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کی شفاعت نصیب فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت ہم سب کو کامیاب کرے۔ ہمیں بھی، ہمارے والدین کو بھی، ہمارے بیوی بچوں کو بھی، اور ہمارے بہن بھائیوں کو بھی اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے اور جنت الفردوس کے وارثوں میں شامل فرمائے۔ استغفر اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم۔ ایک دو اعلانات ہیں۔ ایک ہمارے بھائی ہیں ابو شالف کے نام سے، تو ان کی سرجری ہوئی ہے، تو انہوں نے شفا کی دعا کی اپیل کی ہے۔ اسی طرح ہمارے ایک اور بھائی بھی ہیں، ابھی انہوں نے نماز سے پہلے دعا کی اپیل کی تھی، تو ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرمائے، اور جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، اور اللہ رب العزت سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ جن کے بچے آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ایگزام چل رہے ہیں، تو جن کے بچے ایگزام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے بچوں کو اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے۔ دنیا میں بھی اللہ رب العزت ان بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت ہماری ان اولادوں کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ استغفر اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم۔